والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب سے جڑا ہے. موجودہ وقت میں کچھ ایسے حالات اور ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہر ایک کے دل پر ایک قسم کی مایوسی اور رنج و غم کی کیفیت موجود ہے. کچھ ہمارے داخلی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق پورے قوم و ملت سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانیں کہ شریعت ہمیں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہے تو یہاں غم آئیں گے، یہاں پریشانیاں آئیں گی، یہاں تکلیف کے حالات آئیں گے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسانوں کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو تکلیف میں گھرا ہوا پیدا کیا اور ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی زندگی گزارتے گزارتے ہمارے زندگی میں ایسے ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ کیا یہ تصور کریں کہ ہمیں ایسی زندگی ملے جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، تو انشاءاللہ ایسی زندگی ہمیں جنت میں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں غموں سے نجات دے دی اور ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، ہمیں ایک ایسی زندگی میں داخل کر رہا ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوں گے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو پریشانیوں کے تعلق سے باتیں ہوئی. میرے بھائیوں، جب غم کے حالات آئیں تو ہم اور آپ اس کو ٹریٹ کیسے کریں، ہم اور آپ ایسے وقتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنا لو. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نیچرلی فطرت کی ایک آواز رکھی ہے، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس معاشرے میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا جا رہا ہو. وہ سماج کبھی پرامن اور چین والا نہیں ہو سکتا جس سماج میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں پر جان ڈالنے کی کوشش کیا جا رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کچھ پل کے لیے دنیاوی زندگی میں تم شرک کر لو اور تمہیں شرک کے بنیاد پر تھوڑی سی خوشی مل جائے، لیکن یاد رکھو اگر آپ یہاں شرک کریں گے تو یاد رکھو دنیا کی زندگی میں تھوڑے سے پل کے لیے آپ کو خوشی مل سکتی ہے لیکن آخرت کی زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ایک اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے والے بن جاؤ، یہی فطرت کی آواز ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، جب اس کائنات کا نظام شرک کے بنیاد پر نہیں چل سکتی تو ہم اور آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی شرک والی زندگی ہمیں سکون عطا کرے گی، ہماری اور آپ کی زندگی شرک والی زندگی ہمیں سکون عطا کرے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اس کائنات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی معبود ہوتے، کئی خدا ہوتے، کئی الہ ہوتے، ایسے ہوتے جس کے سامنے اپنے کچھ سروں کو جھکایا جاتا تو یاد رکھو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں صرف سکون نہیں چاہتے، ہمیں دونوں جہاں میں سکون چاہیے، دونوں جہاں میں ہمیں خوشی چاہیے. تو اس آیت پر غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. ظلم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے
فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہی چیز تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کسی کو کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو یہی ہے. اور اللہ نے فرمایا, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی, ان میں سے سب سے پہلی نصیحت جو کی تھی انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکانا. یاد رکھو ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہی تو ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا, ظلم کو نہیں ملایا, وہی امن والے ہیں, وہی نجات والے ہیں. وہ آخرت میں بھی نجات پائیں گے, وہ دنیا میں بھی نجات پائیں گے. اگر دونوں جہاں کی خوشی چاہتے ہو, اگر دونوں جہاں میں چین اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو عقیدہ توحید کو اپنا لو اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں, اگر تمہیں غم کو چھوڑنا ہے, اگر تم اپنی زندگی سے چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے غموں کو دور کرنا ہے تو یاد رکھو تم تقویٰ والی زندگی کو اپنا لو. آپ تقویٰ والی زندگی کو اپنائیں. آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ گناہوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم اس ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے اس ملک ہندوستان کے اندر ہم نے برسا برس بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ زندگی گزاری تھی, بڑی حکومت کی زندگی ہم نے گزاری تھی. آج ہم محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں, آج ہم مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو ہم سے بھول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں, اگر تمہیں سکون چاہیے, اگر تمہیں چین کی زندگی چاہیے تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جو آدمی, اگر یہ گاؤں والے, اگر یہ بستی والے اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا. میرے بھائیوں, اگر چین و سکون کی زندگی چاہتے ہو, اگر برکت کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیا اور ہم نے خطبہ کرام سے بہت ساری تقریریں سنی اور ہم نے بار بار ایک آیت کو سنا. اس میں یہی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ لعلکم تتقون. رمضان کے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ کو اختیار کر لو.